ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا، ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ میرے رب کا کلام لیے حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی کامل محبت عطا فرمائے اور ہم سب کو عاشق قرآن بنائے۔ یہ ہمارا سلسلہ مختلف مراحل کو لیے ہوئے ہوتا ہے، جس کو عموماً سیگمنٹ بھی کہتے ہیں۔ ہم اس میں خالق کائنات کے حوالے سے بھی کچھ مضمون عرض کرتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہوتا ہے، اس کی توحید کا بیان ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ قرآن کریم میں ایمان والوں سے الگ سے ایک خطاب ہے، اے ایمان والو، ہم اس کو بھی ہمارے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ پھر قرآن کریم میں مقامات کے مطابق بیانات موجود ہیں کہ فلاں فلاں مقام پر فلاں فلاں واقعات ہوئے، تو اس کو بھی ہم نے قرآن کریم کے اس سلسلے میں ہم شامل رکھتے ہیں۔ کچھ دیر تک ہر موضوع پر ہم لے کے چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کو درست پڑھنے کے حوالے سے، حروف کی درستی اور تلفظ کی درستی کے حوالے سے بھی یہ سلسلے میں ہم کچھ نہ کچھ عرض کرتے ہیں، آپ کو دکھایا بھی جاتا ہے۔ اور پھر آپ کی کالز، آپ سوالات بھی کرتے ہیں، اپنے جذبات کا، اپنی نیتوں کا، اپنے احساسات کا آپ اظہار کرتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں آئی کہ کیوں نہ ہم آپ کو کچھ نہ کچھ بعض صورتوں کا تعارف بھی بیان کریں کہ جو صورتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، ان صورتوں میں کیا کیا مضامین ہوتے ہیں، اور ان صورتوں کے حوالے سے کچھ ہمیں ہماری معلومات میں اضافہ ہو۔ تو آج میں اپنے ساتھ تفسیر صراط الجنان کی جو جلد 7ویں لایا تھا، جو 19ویں اور 21ویں پارے تک اس میں تفسیر موجود ہے، تو دیکھ رہا تھا تو سورہ نمل پر نظر پڑی، تو میں نے کہا چلیں آج انشاءاللہ سورہ نمل سے ہی تعارف شروع کرتے ہیں۔ یہ 19واں پارہ بھی ہے۔ بسم اللہ شریف کے جو حروف ہیں وہ 19 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البتہ تو یہ کچھ ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے جو اپنے سلسلوں کو میں جو چیزیں شامل کی ہوئی ہوتی ہیں، اس میں ہم نے ایک کچھ اس طرح کا بھی مضمون ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں، بلکہ پورے کے پورا قرآن آقا کی تعریف ہے اور معجزہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو جہاں جہاں بڑے واضح طور پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل ہیں اور شان مبارک بیان کی گئی ہے، تو اس کو بھی ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے مضامین ہمارے سلسلے کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ایک مخصوص وقت ہوتا ہے ہمارے سلسلے کا، تو جو بیان ہو پاتا ہے وہ ہم بیان کر پاتے ہیں۔ اس سے قبل کہ میں سورہ مبارک کا تعارف عرض کروں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بے شمار فضائل بیان کیے جاتے ہیں، تو درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیتیں بھی کر لیجئے کہ اول تاخیر اللہ کی رضا کے لیے اس سلسلے میں شامل رہوں گا،
اور میں پہلے بھی عرض کی تھی کہ اگر ہو سکے اگر آپ باوضو ہوں تو قرآن کریم جو کنز الایمان شریف مکتبۃ المدینہ نے بھی شائع کیا ہے وہ اپنے ساتھ رکھا کرے، تاکہ کیونکہ ہم یہاں جب قرآن کریم کی آیت بیان کرتے ہیں تو اس کا حوالہ بھی ہوتا ہے کہ فلاں فلاں آیت کریمہ فلاں پارے میں ہے، تو بہت اچھا ہوگا کہ جب وہ آیت کریمہ بیان ہو، جب اس کا میں بیان کروں اور آپ کے سامنے اگر یہ قرآن کریم موجود ہو، یا سلسلے کے بعد دیکھیں، بعدوں کا اس وقت دیکھنے سے توجہ ہٹ جانے توجہ بٹ جانے کا بھی اندیشہ رہ سکتا ہے۔ تو یوں مزید جو اچھی نیتیں آپ کر سکتے ہیں اچھی نیتیں کریں۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے یہ سلسلہ کروں گا، اور الدین نصیحہ حدیث پاک میں دین خیر خواہی کا نام ہے، انشاءاللہ اس حدیث پاک کی پیروی بھی کروں گا۔ میرے سامنے اس وقت سورہ نمل جو قرآن کریم کی 19ویں پارے کی صورت ہے، اور ترتیب کے حساب سے یہ 27ویں سورہ مبارکہ ہے قرآن کریم کی۔ اس کا تعارف مختصر میں عرض کروں گا تاکہ آپ کی معلومات میں بھی اور ہم سب کی معلومات میں اضافہ ہو، اور اس کی ایک نیت یہ بھی ہے تاکہ ہم قرآن کریم میں کیا کیا مضامین بیان کیے گئے ہیں اور کن کن صورتوں میں کیا کیا مضامین ہیں، یہ سن کر بعد اوقات وہ صورت کے پڑھنے کا بھی جی چاہے گا۔ اب یہ سورہ نمل جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 7 رکوع، 93 آیتیں، 93 آیتیں، 1317 کلمے اور 4799 4799 حروف ہیں۔ نمل جیسے سورہ مبارکہ کا جو نام ہوگا اس کے کوئی نہ کوئی معنی بھی بنیں گے، تو سورہ نمل جو ہے اس کا معنی ہے چیونٹی، اور اس سورت کی آیت نمبر 18 میں ایک چیونٹی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ نمل رکھا گیا ہے۔ اور یہ ایک مطلب جو ماشاءاللہ جو ہمارے اہل علم حضرات ہیں وہ جانتے ہیں کہ بعض اوقات جز کا اطلاق کل پر کیا جاتا ہے، یعنی بات جز ہوتی ہے، یعنی اس کا ایک پارٹ ہوتا ہے، اس پارٹ کا اطلاق اس کے مکمل چیز پر بھی کیا جاتا ہے۔ تو حالانکہ سورہ مبارکہ میں جو نمل کا چونٹی کا بیان ہے وہ اس کا جز ہے، لیکن اس پورے سورہ مبارکہ کو سورہ نمل کہا گیا۔ اسی طرح صلی اللہ تعالی علی محمد، یہ سورہ بقرہ لے لیجیے، گائے کا ذکر ہے تو پوری سورہ مبارکہ کو سورہ بقرہ کہا گیا۔ اسی طرح مائدہ، سورہ مائدہ بن گئی۔ تو یوں مختلف صورتیں، ان کے نام بھی ہوتے ہیں، پھر ان کے مضامین ہوتے ہیں، اس کے متعلق وہ سورہ مبارکہ کے اندر ذکر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کی معلومات کے لیے ایک بات عرض کر دی ہے۔ اچھا، اب سورہ نمل کے بارے میں، اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے، جو مین ٹاپک ہے اس کا جو، وہ یہ ہے کہ اس میں وہ امور بیان کیے گئے ہیں جن کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، اس سے اپنا رب اور اپنا واحد معبود جانے، ایک ہی معبود جانے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، حشر و نشر کی تصدیق کرے، اور قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کا کلام مانے۔ مزید اس میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں جن کا بھی میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، کہ اس کی ابتدا میں قرآن پاک کے اوصاف بیان کیے گئے۔ یہ بھی ایک بڑی خوبصورت انداز ہے کہ قرآن کریم کو جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کریم میں خود قرآن کریم کی تعریف بیان ہے۔ خود آپ سورہ بقرہ کی جو ابتدائی آیت پڑھتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی اس کتاب کے قرآن کریم کے بارے میں لکھا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو خود قرآن کریم میں قرآن کریم کے فضائل اور قرآن کریم میں قرآن کریم کے فوائد دونوں بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس کی بھی یہی بیان کیا کہ اس کی ابتدا میں قرآن پاک کے اوصاف، اس کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ اس میں نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، اور آخرت کا انکار کرنے والوں کو آخرت میں سب سے بڑے نقصان اور بڑے عذاب کی اس میں وعید سنائی گئی ہے۔ تو یوں یہ اس کا پہلا ایک مضمون میں نے اس انداز پر
بیان کیا گیا. جب ہم سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے تو یہ چیزیں بھی ہماری سمجھ میں آئیں گی. یہ بیان کرنے میں میری ایک نیت یہ بھی ہے کہ جب بھی ہم کسی سورہ مبارکہ کو، جیسے صراط الجنان کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، جب آپ پڑھیں تو برائے کرم ابتدا اس کا سورہ مبارکہ کا جو وہ تعارف ہوتا ہے وہ ضرور پڑھا کر. اس سے بڑی وہ فائدہ ہوتا ہے، پھر آگے پڑھنے میں بھی اس میں مزید لطف آپ محسوس کریں گے. اچھا، دوسری نمبر پر اس جیسے کہ قرآن کریم کی کئی صورتوں میں واقعات بیان کیے گئے، تو سورہ نمل میں بھی واقعات بیان کیے گئے ہیں. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے، اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کا واقعہ بھی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ بھی اس سورہ نمل میں آپ کو ملے گا. حضرت صالح علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا واقعہ بھی آپ کو اس سورہ مبارکہ میں ملے گا. حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بھی آپ کو سورہ نمل میں ملے گا. اچھا، بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں جو ایک سے زیادہ صورتوں میں بھی آپ کو ملیں گے، تقسیم بھی ہوتے ہیں. یہ قرآن کریم کی یہ خوبصورتی بھی ہے کہ واقعی کا بعض بیان آپ کو بعض صورتوں میں ملے گا، پھر اس کا کچھ اور حصہ آپ کو بعض صورتوں میں بھی ملے گا. تو یہ جس کو پورے کے پورے قرآن کو پڑھنے کی سعادت نصیب ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ اسے بڑا لطف آئے گا، بڑا سرور آئے گا. اور اللہ کرے کہ ہم ایسا ہمیں نصیب ہو جائے کہ ہم یہ پورے قرآن کو پڑھنے والے بن جائیں. الحمدللہ اطلاع ملتی ہے، ہمارے کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں. خود ہمارے باب المدینہ مشاورت کے نگران حاجی امین نے مجھے بتایا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد جو ہمارا مدنی حلقے کا ایک جو دعوت اسلامی کا ایک طریقہ کار ہے، جس میں کنز الایمان اور خزان العرفان کی تفسیر بھی بیان کی جاتی ہے اور ماشاءاللہ صراط الجنان کی بھی تفسیر بیان کی جاتی ہے، تو اس میں چند مرتبہ تو خود ان کا اپنا قرآن ختم ہو گیا. ایسے ایک اسلامی بہن کے بارے میں پتہ چلا کہ انہوں نے 2 مرتبہ پورا کنز الایمان ما خزان العرفان پورا اول تاخیر 2 دفعہ ختم کیا. آپ دیکھیں اسلامی بہنوں میں بھی ماشاءاللہ ایسے جذبے والی اسلامی بہنیں آپ کو ملیں گی جنہوں نے پورا قرآن، اللہ کرے کہ درست ختم کرنے کی ہم کو سعادت نصیب ہو جائے. اس کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغات میں آپ اسلامی بہنیں، دعوت اسلامی کے جو مدرسۃ المدینہ بالغات جو ہیں، ان میں آپ اسلامی بہنوں سے رابطہ کر کے اس میں پڑھنا شروع کریں تاکہ ہمارا قرآن درست ہو اور ہم درست پڑھ کر بھرپور ثواب کمانے میں کامیاب ہو سکیں. اچھا، آگے بڑھتے ہیں تو اس سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر دلائل بیان کیے گئے. اس نے زمین اور آسمان اور بحر و بر کو پیدا کیا، زمین کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا انسان کو الہام کیا جو دل میں بات ڈالی جاتی ہے، خشکی اور تری کی اندھیریوں میں انسان کو راہ دکھائی اور اسے کثیر رزق عطا کیا. یہ بتایا گیا کہ قیامت کی ہولناکیاں اچانک آ جائیں گی. نیز اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت اور دن اور رات کے آنے جانے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر استدلال کیا گیا. آپ نے پچھلے سلسلے میں بھی اس مضمون کو ہم نے تھوڑا بہت بیان کیا تھا زمین اور آسمان کے حوالے سے. آج بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل رہی تو انشاءاللہ یہ زمین اور آسمان کی جو تخلیق اللہ تعالیٰ نے جو فرمائی ہے، جس میں اس کی وحدانیت کا، اس کی قدرت کا بیان ہے، انشاءاللہ اس کو بھی آج ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے. تو سورہ نمل میں یہ مضامین بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور حشر و نشر کا انکار کرنے والے مشرکین کا رد کیا گیا. قیامت کی چند علامات بیان کی گئی ہیں، جیسے دابۃ الارض کا نکلنا، اسی طرح پہاڑوں کا اڑنا اور سور کا پھونک ماری جانا وغیرہ. اسی طرح قیامت کے دن لوگوں کی 2 اقسام اور ان کی جو جزا ہے ان کا بیان بھی یہاں کیا گیا ہے. پھر ایک اور اس میں خوبصورتی یہ ہوتی ہے، دیکھیں سب قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور ایک دلچسپی پیدا ہوتی ہے، خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، رغبت پیدا ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ایک ہیڈنگ ہوتی ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی پچھلی سورہ مبارکہ سے مناسبت کیا ہے یا مناسبت کیا ہے، یعنی اس سے تعلق کیا ہے. یہ بڑا پیارا طریقہ ہوتا ہے ہمارے مفسرین کا کہ سورہ شعراء اس سے پہلے کی صورت ہے، اس کے بعد سورہ نمل ہے، تو ان دونوں صورتوں کے اس کے بعد یہ صورت جو بیان کی گئی ہے، تو ان 2 صورتوں کو جو اس کے بعد بیان کی گئی، تو ان دونوں میں کیا کہتے ہیں مناسبت کیا ہے، تعلق کیا ہے.
اس طرح کئی جگہوں پر آپ کو ملے گا کہ قرآن کریم کی جو بعض آیت ہوتی ہے ان کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہوتا ہے، اگلی آیت کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہوتا ہے. یہ بڑا خوبصورت انداز ہے. مثال کے طور پر آگے آئے گا رعوف الرحیم، تو یہ رعوف الرحیم جو لفظ آیا اللہ تعالیٰ کے لیے، تو یہ اس سے پہلے وہ کون سا مضمون چل رہا ہے کہ یہاں رعوف الرحیم آیا، سمیع و بصیر کیوں نہ آیا، علیم اور حکیم کیوں نہ آیا؟ یہ مفسرین لکھیں گے، یہ بتائیں گے کہ یہ جو علیم اور حکیم آیا اس کی کیا وجہ ہے، رعوف و رحیم آیا اس کی کیا وجہ ہے، سمیع و بصیر آیا اس کی کیا وجہ ہے. تو اس طرح یہ جو چیزیں آتی ہیں اس آیت کریمہ، اس کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے، پچھلی کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے، اس کا اگلی آیت سے کیا تعلق ہے، یہ سارے تعلق آپ کو تفاسیر میں ملیں گے. آپ دیکھیے جب میں بیان کر رہا ہوں تو قرآن کریم کو درست پڑھنے اور اس کو سمجھنے کے کتنے فائدے آپ کو ملیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے سورہ نمل کے حوالے سے چند ان کے تعارفی کلمات جو تفسیر صلاۃ الجنان میں لکھے گئے ہیں وہ کچھ اپنے انداز سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول کرے اور آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کی بھی آپ تلاوت کریں گے اور صلاۃ الجنان کو لیں گے اور اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے. 7 رکوع ہیں، اس کو اگر آپ نیت کریں کہ روزانہ 1 رکوع پڑھیں گے تو 1 ہفتے کے اندر یہ سورہ مبارکہ ختم کی جا سکتی ہے. اللہ کرے کہ ہم نیت کر کے پڑھنے والوں میں کامیاب ہو جائیں. یعنی پوری وقت نکال لیں، تھوڑا قرآن کریم پڑھنے کا وقت نکالیں. میرا خیال ہے جتنا وقت ہم اپنے سوشل میڈیا کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو بعض تو ہوتے ہیں جو بہت اچھا کام کرتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس اپ ہیں، اس کے فیس بک پیجز ہوتے ہیں، اس پر پوسٹنگ کرتے ہیں اور خوب دین کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو بھلائی پہنچانے والا کام کرتے ہیں اور لوگوں کی دلجوئی کرتے ہیں، عیادت کرتے ہیں، غمخواری کرتے ہیں اور نیکی و پرہیزگاری کی دعوت دیتے ہیں. نو ڈاؤٹ یہ بڑی نیکی کے کام ہے، بڑے پرہیزگاری کے کام ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھی جائے کہ یہ جب تک یہ چلتا رہے گا اس کو ثواب بھی ملتا رہے. تو ایک تو یہ ایک ہے، مگر وہ بھی ایک لمٹ ہوگی نا. تو لیکن اگر میں جنرل بات کروں، جتنے بھی آپ مجھے دیکھ کے سن رہے ہوں گے، اب یہ بتائیے آپ کا میرا کتنا وقت اس سوشل میڈیا، موبائل فون، اس کے ذریعے آنے والی ویڈیوز، اور بعض ویڈیوز یا تو انتہائی گناہوں بھری ہوتی ہیں یا بعض ویڈیوز انتہائی غفلت بھری ہوتی ہیں اور بعض ویڈیوز انتہائی ٹینشن دینے والی ہوتی ہیں. نہ ان کا دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، صرف دیکھ کر پریشانی اور ٹینشن ہوئی، اگلے نے اٹھا کر ٹھا کر آپ کو دے دی اور آپ بیٹھ کر اپنے 5-10 منٹ آپ نے اس پہ نکال دیے. جب ختم ہوا آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ اگر فضول تھا تو وقت ضائع کیا، گناہ تھا تو نامہ اعمال میں گناہ لکھ لیے گئے، اور کچھ بھی نہیں تھا، انتہائی ٹینشن فل تھی جس کا دنیا آخرت کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کتنی دیر تک پریشان رہے؟ اگر ہم ان تمام تر چیزوں کو ترک کر دیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھ کے فضول کاموں کو چھوڑ کر قرآن کریم درست کرنے پر توجہ دیں تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم کو بے شمار اس کی برکتیں، بے شمار اس کے فضائل ہمیں نصیب ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو موبائل فون کے ذریعے یا دیگر انٹرنیٹ کے استعمال کے ذریعے جو ہم فضول کاموں میں مصروف رہتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان فضول کاموں سے، گناہوں بھرے کاموں سے نکل کر قرآن کریم کو درست پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا کہ سورہ نمل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر مبارک ہے، تو اس ذکر مبارک کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس پر غور کریں تو آج جو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ اس سے بے شمار معلومات کا خزانہ ہاتھ آئے گا. یہ پارہ 15 سورہ کہف کی آیت نمبر 60 اور 61 کا بیان ہے. آئیے پہلے قرآن کریم کی یہ آیت نمبر 60 اور 61 کی تلاوت سنتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں
جہاں دو سمندر ملے ہیں، یا کرنو چلا یعنی مدتوں چلتا جاؤں، پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کی ملنے کی جگہ پہنچے اپنی مچھلی بھول گئے اور اس نے سمندر میں اپنی راہ لی سرنگ بناتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قرآن کریم میں سورہ کہف میں آیت نمبر 60 اور 61 کا جو آپ نے ابھی تلاوت سنی اور یہ بیان سنا، تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں دو سمندر ملے ہیں، یا کرنو چلا یعنی مدتوں چلتا جاؤں، پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے اپنی مچھلی بھول گئے اور سمندر میں اپنی راہ لی سرنگ بنائی۔ اب یہ قرآن کریم میں اس رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ صلاۃ والسلام کا حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم سیکھنے کے لیے جانے والے قصے کا واقعے کا بیان کیا گیا ہے۔ آیت میں جن کا ذکر ہے وہ مشہور پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ صلاۃ والسلام، جو حضرت موسیٰ بن عمران جو ان کا پورا نام بیان کیا جائے گا، جن کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی اور کثیر معجزات سے اللہ تعالیٰ نے انہیں کثیر معجزات عطا فرمائے۔ یہ چلے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے، اور اس کا واقعہ بھی کچھ اس طرح کا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کی جماعت میں ایک بڑا خوبصورت عمدہ بیان فرما رہے تھے۔ اس کے بعد کسی نے پوچھا کہ آپ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ موسیٰ آپ سے بڑے عالم حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ آپ نے ان کا پتہ پوچھا کہ تو ارشاد ہوا کہ یہ مجمع بحرین میں رہتے ہیں، وہاں کی نشانی یہ بتائی کہ جہاں بھنی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے اور پانی میں سرنگ بن جائے وہاں حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ اب یہ پتہ پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے، اور یہ بھنی ہوئی مچھلی بھی آپ کے توشے میں آپ کے ساتھ تھی، اور اس کا جو بیان ہے جو بھی آپ نے سنا، یہ سب اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوں۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں روانہ ہوئے تو جو مچھلی تھی یہ ایک مقام پر جہاں آپ نے آرام فرمایا وہاں پر یہ مچھلی زندہ ہو کر نکل گئی اور وہ سرنگ بنا کر چلی گئی۔ تو جو آپ کے ساتھ جو خادم تھے وہ آپ کے بیدار ہونے کے بعد آپ کو بتانا بھول گئے اور آپ آگے بڑھ گئے۔ جب آپ آگے بڑھے اور جب کھانے کا ٹائم آیا تو آپ نے جب وہ مچھلی کی بات کی تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ میں تو آپ کو بتانا میرے ذہن سے نکل گیا، تو وہ مچھلی تو ماں نکل گئی۔ تو پھر وہ دوبارہ پلٹے اور دوبارہ پلٹ کر پھر آپ اس جگہ پر پہنچے اور وہیں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام سے جب آپ کی یہ ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کی، تو وہ جگہ مجمع بحرین کہلایا۔ مجمع البحرین بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس میں 7 قول ہیں۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً میں اس واقعے کو لے کر چلوں گا، جو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اس میں تفصیل بھی بہت ہے اور اس میں اسباق بھی بہت ہیں۔ تو اس کے 7 قول ہیں مجمع البحرین کے۔ نمبر 1، یہ 2 دریا بحر روم اور بحر فارس ہیں۔ اکثریت کا قول یہی بیان کیا گیا ہے، بحر روم اور بحر فارس۔ نمبر 2، بحر کلزم اور بحر ازرق۔ نمبر 3، بحرین مجمع البحرین جو ہے اس سے مراد علم کے 2 دریا ہیں، یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام۔ یہ اور بھی اقوال ہیں، بعض کے کہنے کے مطابق یہ جگہ افریقہ کے جنوبی ساحل پر ہے، اور مختلف اس میں
بیان کی گئی ہیں چیزیں. مجھے بھی ایک جب میں ساؤتھ افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن میں حاضر ہوا تھا وہاں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے، تو بتایا جاتا ہے کہ کیپ ٹاؤن میں بھی ایک اس سے جگہ ہے جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، اور ان کی ایک اپنی ایک تفصیل ہے. خیر میں وہ جگہ پر تو گیا نہیں ہوں واللہ عالم، لیکن میں نے اس کی مووی دیکھی ہے. اب واللہ عالم کہ اس سے مراد وہ کون سے دو دریا ہیں، وہ کون سے دو سمندر ہیں، وہ کون سی دو جگہ ہیں. یہ مختلف اقوال تو ملتے ہیں، اور جیسے کہ ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ اس سے مراد یہ دو علم کے دریا ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت خضر علیہ السلام. البتہ بعض ریسرچ کی تحقیق کے مطابق مصر کے قریب جزیرہ نما صوبہ سینا کے جنوب میں ایک علاقہ ہے جس کا نام رأس محمد ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں موجود نقشے کے مطابق دو سمندر خلیج عقبہ اور خلیج سویس یا خلیج سوئس آ کر ملتے ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں مجمع البحرین کا واقعہ رونما ہوا. بہرحال حقیقت حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ نقشے کے ذریعے سوئس کینال کہلاتا ہے وہ، تو یہ کچھ نقشے کے ذریعے بھی آپ کو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی نیٹ سے ہی اٹھائے جاتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ حقیقت حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے متعلق کیا ہے. اقوال بزرگوں کے یا مفسرین کے مختلف ملا کرتے ہیں. تو یہ غالباً اکثریت قول کے مطابق یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بحر روم اور بحر فارس جو ہے یہ وہ جگہ کا اس وقت آپ کو نقشہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جیسے آپ کو دائرہ بنا کر دیا تھا، یہاں اس جگہ پر یہ دو دریا مل رہے ہیں. یہ وہ جگہ آپ کو اس وقت دکھائی جا رہی ہے. یہ دنیا کا نقشہ ہوتا ہے، دنیا کے نقشے دکھائی جا رہی ہیں، اور یہ وہاں اس مقام کی ریئل ویڈیو لائی گئی ہے کہ جو اکثریت کا جو قول یہاں پر مفسرین کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے، یہ وہ جگہ یہاں دکھائی جا رہی ہے جہاں دو دریا یا دو سمندر، دو دریا بحر روم اور بحر فارس آپس میں ملتے ہیں. یہ ایک اور نقشے کے ذریعے بھی آپ کو دکھایا جا رہا ہے. یہ عقبہ یہ جو ہے اور سوئس جو ہے، سوئس کینال، اس کا بھی میرا خیال ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو دکھایا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا درست ہے. البتہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے، آپ کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے، اور جب آپ نے سلام کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ اس زمین پر سلام کرنے والا کون آ گیا. تو خیر آپ نے اپنا تعارف بیان کیا، اور حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ رہنے کی آپ نے اپنی خواہش ظاہر کی کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، جو انشاءاللہ اگلے سلسلے میں بھی ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، کہ ظاہر ہے جو علوم آپ کو دیے گئے ان علوم پر جب وہ عمل کریں گے تو آپ سے صبر نہ ہو سکے گا. تو آپ نے کچھ اس طرح جواب دیا کہ میں صبر کروں گا، مجھے آپ اپنے ساتھ رکھیے. اب ساتھ رہنے کے بعد جو آگے کا سفر شروع ہوا اور کیا کیا واقعات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئے اور اسے دیکھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کیا کیا معاملات ہوئے، وہ انشاءاللہ تعالی میں اگلے سلسلے میں بیان کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کال چلائیے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسن رضا اختاری ہے. میں سردار آباد فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. سلسلہ میرے رب کا کلام بہت بہت اچھا ہے. اللہ عز و جل نگران شورا کو شاد و آباد رکھے. آمین. اس طرح کے مزید سلسلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ عز و جل ہمیں قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے. آمین آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہت بہت شکریہ، آپ نے کال کیا، آپ نے حوصلہ افزائی کی، دعاؤں سے نوازا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوب اس کی برکت عطا فرمائے. یہ سورہ کہف کے اندر جو جیسے میں نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے چند مدنی پھول بیان کیے، آیت نمبر 60 اور 61. اللہ توفیق دے تو اس کو بھی ضرور آپ پڑھ لیجئے گا، اور تفسیر صلاۃ الجنان میں اس کا بیان آپ کو ملے گا.
اور جیسے کہ پارہ 15 تو 15واں پارہ یہ آپ کو یہ 7ویں جلد ہے نا، تو آپ کو 15 16 17 تو یہ آپ کو 5ویں جلد میں انشاءاللہ تعالی صراط الجنان کی 5ویں جلد میں اللہ نے چاہا تو یہ سورہ کہف کا یہ مضمون جو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کو مل جائے گا. آئیے کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا کا یہ سلسلہ میرے رب کا کلام بہت ہی پیارا اور معلوماتی سلسلہ ہے. الحمدللہ اس سلسلے سے بے شمار علم دین اور قرآن پاک کی محبت ہمارے دلوں میں بس رہی ہے. میرا نگران شورا سے عرض یہ ہے کہ ہمیں سورہ تکاثر کی اہمیت، اس کے ثواب اور اس کے پڑھنے سے کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے، اس کے اوپر ذرا مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ تکاثر یہ 30ویں پارے کی صورت ہے اور اس صورت کا نمبر 102 ہے اور یہ مکیہ ہے. اس میں 1 رکوع 8 آیتیں 28 کلمے اور 120 حروف ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مال جو بیان فرمایا ہے، ظاہر اس کی میں اس کا تعارف تو یہاں نہیں لکھا ہوا، البتہ اس کے مضامین میں یہ ضرور ہے کہ اس میں مال کی زیادہ طلبی کی وجہ سے، دنیا کی محبت اور دنیا کی محبت میں رہنے کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے جو غفلت ہو جاتی ہے اور کثرت مال کی حرص کی وجہ سے جو آفات آتی ہے، اس کا آپ کو اس میں ذکر ملے گا. اور اس میں موت کا بیان بھی ہے اور اس میں جہنم کا بیان بھی ہے. اور اس میں یوں سمجھیے کہ انسان کو دنیا کی محبت سے جان چھڑوانے، عمل کی طرف لانے کا جو مضمون ہے، یہ سورہ تکاثر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. پھر اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وہ ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان بھی ہے اور بڑے غور کی بات ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی. تو جو نعمتیں مثال کے طور پر جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائیں، صحت، فراغ، امن، عیش، مال وغیرہ جن سے دنیا میں لذتیں اٹھاتے تھے، پوچھا جائے گا یہ چیزیں کس کام میں خرچ کی، ان کا کیا شکر ادا کیا، اور ترک شکر پر عذاب کیا جائے گا. تو اب دیکھیں یہ کتنی ایمان افروز اور دنیا اور آخرت میں کام آنے والی سورہ مبارک ہے، سورہ تکاثر. اللہ پڑھنے اور اس پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی کال چلائیے. میرا نام محمد طیب اتاری ہے. میں سردار آباد فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. سلسلہ میرے رب کا کلام ماشاء اللہ عز و جل بہت بہت اچھا ہے. اللہ عز و جل نگران شورا کو شاد و آباد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حوصلہ افزائی کرنے کا بہت 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 شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ڈھیروں ڈھیر برکت عطا فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے اس سلسلے کا ایک حصہ خالق کائنات بھی ہے اور اس ضمن میں کچھ مدنی پھول پچھلے سلسلے میں بھی آپ کو بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی پیدائش، رات و دن کا آنا، سمندر، ہوا، بادل، بہت ساری چیزوں کے متعلق بیان فرمایا کہ اس میں غور کرو اور اس میں نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، اس کی قدرت کا بیان ہے، اس کی وحدانیت کا بیان ہے. تو اس میں زمین اور آسمان کے بارے میں وہاں پر جو کچھ بیان ہوا، تو اس سے متعلق قرآن کریم میں مختلف مقامات پر زمین اور آسمان کی تخلیق کا بیان موجود ہے. لہٰذا سب سے پہلے آپ کو پارہ 28 سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 کی تلاوت سناتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير
وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کے برابر زمینیں. حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اور اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کے برابر زمینیں. حکم ان کے درمیان اترتا ہے. اب دیکھیے یہ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ جب ہم پڑھتے رہیں گے تو اس کی تفسیر کے بغیر وہ مطلب کہ وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. 7 آسمان بنائے یعنی ایک کے اوپر ایک. جو 7 آسمان ہیں اس کی تفسیر یہ ہے کہ آسمان ایک کے اوپر ایک ہیں اور ایک کی موٹائی 500 برس کی راہ ہے. یعنی ایک تیز رفتار گھوڑا تیزی کے ساتھ 500 برس تک دوڑتا رہے کتنا فاصلہ طے کرے گا. یہ 500 برس تک دوڑتا ہے, یہ 500 برس کی راہ ہو گئی. تو ایک آسمان کی جو ہر ایک کی جو موٹائی ہے وہ 500 برس کی راہ ہے اور ہر ایک راہ دوسرے سے فاصلہ 500 برس کی راہ ہے. یہ اتنا اللہ تعالیٰ کی اس معاملے میں یہ آسمان کے حوالے سے تخلیق ہے. انہی کے برابر زمین یعنی 7 ہی زمینیں ہیں. پھر حکم ان کے درمیان نازل ہوتا ہے یعنی حکم ان کے درمیان اترتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ان سب میں جاری نافذ ہے. یا یہ معنی ہے کہ جبریل امین آسمان سے وحی لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں. تو یہ مختلف اس کی تفاسیر ہیں. اچھا اب جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کے برابر زمین, تو اس آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ذات مبارک ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا فرمایا اور اسی طرح زمین کی بھی تخلیق کی. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی شان کبریائی کی جلوہ گاہ ہے, اس کی عظمت اور برائی پر گواہی دے رہا ہے. اور آسمان بھی 7 پیدا فرما, زمین بھی 7 پیدا فرمائی. یعنی جس طرح آسمان کی اس نے تخلیق کی ہے اسی طرح زمین کی بھی اسی نے تخلیق فرمائی ہے. اگر زمینوں کی تعداد بھی 7 مانی جائے تو امام رازی رضی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ 7 زمینوں سے مراد 7 بر اعظم ہیں. یہ ایک اور قول ہے, 7 زمینوں سے مراد 7 بر اعظم ہے جنہیں بڑے بڑے سمندر ایک دوسرے سے جدا کیے ہوئے ہیں. یا 7 زمینوں سے مراد 7 کواکب ہیں اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا درست ہیں. تو یہ 7 آسمان اور 7 زمین کا جو یہاں بیان کیا گیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں بے شمار قدرت ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں بے شمار چیزوں کو پیدا فرمایا ہے اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا ہے. پارہ 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ, اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا. اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا. یعنی آسمان اور زمین کی تخلیق کا بیان اور پھر آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں بنانے کا بیان, یہ بھی قرآن کریم میں بیان ہوا جیسے جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ ہود کی آیت نمبر 7 کے حوالے سے بیان کیا. اچھا آسمان بھی 7 ہیں اور زمین بھی 7, لیکن آسمانوں کی حقیقتیں مختلف ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا منظر دیکھیں آپ, قدرت کے وہ مناظر پر یا قدرت کی یہ اس شاہکار پر آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان بھی اللہ نے بنائے, زمین بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے. 7 آسمان 7 زمینیں 6 دنوں میں, لیکن آسمانوں کی حقیقتیں اللہ تعالیٰ نے مختلف رکھی. جیسے کوئی لوہے کا, کوئی تانبے کا, کوئی چاندی کا اور کوئی سونے کا ہے. اور تمام زمینوں کی حقیقت صرف مٹی ہے. نہیں, آسمانوں میں فاصلہ ہے اور زمین کے طبقات میں فاصلہ نہیں. ایک دوسرے کے اوپر چمٹی ہوئی, جیسے آپ نے پیاز دیکھی ہوگی, پیاز کے اوپر چھلکا کس طرح مطلب ایک چڑھا ہوا ہوتا ہے, اس طرح یہ پیاز کے اوپر جس طرح چھلکا چڑھا ہوا ہوتا ہے, اسی انداز پر اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ زمین یہ تے در تے ہے, آسمانوں کو تو فاصلہ اور پھر اس کی جو انداز تھا وہ ایک الگ بیان کیا گیا ہے. اچھا مزید یہ کہ آسمانوں کی پیدائش 2 دن میں, زمین کی پیدائش 2 دن میں, اور حیوانات و درخت وغیرہ کی پیدائش 2 دن میں ہوئی.
اچھا، اب یہاں دن سے مراد کتنا وقت، تو یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس وقت کہتے ہیں کہ نہ سورج ہوتا تھا نہ چاند ہوتا تھا، تو سورج نہیں تھا، اور سورج سے ہی یہ وقت کا سارا تعین چلتا ہے، تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا اس سے مراد ہے۔ 6 دنوں سے مراد ادوار بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم میں زمین اور آسمان کی تخلیق کے حوالے سے جو کچھ بیان ہوا، اور 6 دنوں کی حکمت یہ بیان کی ہمارے مفسرین نے کہ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، وہ چاہتا تو آن کے آن زمین اور آسمان کو پیدا فرما دیتا، تو 6 دنوں میں جو زمین اور آسمان کی جو پیدائش کا بیان ہوا، اس کی حکمت کیا ہے، اور اس میں اپنے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سی تعلیم رکھی ہے۔ اگر اس کے بیان پہ جائیں تو اس میں یہ لکھا ہے کہ بندے اپنے کام میں جلدی نہ کیا کریں بلکہ آہستگی اختیار کریں۔ یہ یہاں پر ایک درس ہمیں مفسرین نے دیا ہے کہ زمین اور آسمان کی اس 6 دن کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے یہ ایک تعلیم ہے، یہ ایک درس ہے کہ بندے بھی اپنے کاموں میں جلدی نہ کریں بلکہ آہستگی کے ساتھ اپنے کاموں کو انجام دیں۔ یہاں ظاہر ہے کہ میں اب جلد بازی سے متعلق چند ایک مدنی پھول آپ کو بیان کروں گا۔ حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، کام میں جلد بازی نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شیخ عبدالقیس سے فرمایا، تمہیں 2 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، بردباری اور جلد بازی نہ کرنا۔ تو یہ جلد بازی کے اس میں جو بیان تھا، میں نے کہا وہ بیان بھی آپ کی طرف بڑھا دوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو آسمان و زمین کی جو تخلیق فرمائی ہے، تو اس میں سورہ ملک کے اندر بڑی خوبصورت ایک آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ جس نے 7 آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا، تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق دکھتا ہے؟ تو نگاہ اٹھا کر دیکھ، تجھے کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا، نظر تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی، تھکی ماندی۔ یعنی اس آیت پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی ایک اور دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے، اللہ تعالیٰ وہ ذات مبارک کی اس کی قدرت ہے کہ جو یہ آسمان کی تخلیق میں جو صاف نظر آ رہی ہے اس کی قدرت، کہ 7 آسمان بنائے، اور یہ آسمان مطلب کہ اس میں کوئی تمہیں رکھنا نظر آتا ہے، کوئی ستون نظر آتا ہے کہ یہ کس طرح یہ پکڑے گئے؟ تو یہ کہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ، تیری نظر ناکام پلٹ آئے گی، تھکی ماندی۔ تو یہ ایک دعوت دی جا رہی ہے۔ پھر دنیا کے نقاد اور انجینئرز کو گویا کہ ایک طرح سے دعوت دی جا رہی ہے کہ یہ دیکھنے کے بعد بھی کیا تم اس بات پر، جو غیر مسلم ہوتے ہیں ان کے لیے یقیناً یہ خاص دعوت ہوتی ہے کہ مسلمان کا، ایک ایمان والے کا تو ایمان مزید پختہ ہوتا ہے، اس کا ایمان مزید مضبوط ہوتا ہے، لیکن یہ آسمان کو دیکھ کر بڑے بڑے مطلب کہ جو سائنٹسٹ اور انجینئر طرح کے لوگوں وہ آسمان کی طرف جائیں تو کیا ان کو لگتا نہیں کہ ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، ایک قدرت والا رب ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، جس نے آسمان پر آسمان، آسمان پر آسمان، آسمان پر آسمان کی تخلیق فرمائی ہے، اس کو بنایا ہے، اس کا انداز الگ ہے۔ سورج دیکھے، چاند کو دیکھے، بارشوں کو دیکھے، بادلوں کو دیکھے، ہواؤں کو دیکھے، تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بے شمار دلائل اس کائنات میں وہاں نظر آ رہے ہیں جہاں ہماری آنکھیں دیکھ رہی۔ جو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ رہی اس کا تو معاملہ ہی جدا ہے، مگر جو ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے اس کا ہی معاملہ ایسا ہے کہ غیر مسلم کو ایمان لے آنا چاہیے کہ واقعی رب ہے اور وہ واحد ہے، وہ ایک ہے۔ انشاءاللہ اس کا مزید بیان آگے مزید سلسلے میں
کیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جب قرآن کریم ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس مضامین کو جو ہم یہاں بیان کرتے ہیں جب آپ پڑھیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پڑھنے کا لطف بڑھے گا۔ کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سلمان ہے، میں باب المدینہ کراچی کا رہائشی ہوں۔ میرا آپ کے سلسلے میں سوال ہے کہ قرآن شریف میں کس صحابی کا نام آیا ہے؟ برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ غالباً حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان قرآن کریم میں آیا ہے۔ واللہ تعالیٰ علم و رسول علم عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ جی کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شہزاد اتاری ضیاء کوٹ، ماشاء اللہ مدنی چینل کا خوبصورت اور رحمتوں برکتوں والا پروگرام میرے رب کا کلام ماشاء اللہ اپنی برکتیں رحمتیں لا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے کلام کی جو گفتگو ہوتی ہے سبحان اللہ، میں کیا میری اوقات کیا، یہ اس کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اس نے توفیق دی اور اپنا کلام سمجھنے، سنانے، پڑھنے، پڑھانے کی توفیق عطا کی۔ ماشاءاللہ، اللہ مزید برکت عطا فرمائے۔ کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا یہ سوال ہے کہ اکثر لوگ مخارج کی غلطی کرتے ہیں، جیسے عین وغیرہ میں، نماز میں بھی، تو اس سے قرآن پاک کی جو تلاوت ہوتی ہے اس میں جو اس کا معنی ہوتا ہے وہ بھی چینج ہوتا ہے، تو کیا اس سے نماز میں کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ اس سے نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ اگر نماز پڑھتے ہوئے قرات جو کی اس میں معنی اگر فاسد ہو گئے تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ جب آپ سیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں کہاں معنی فاسد ہوتے ہیں۔ تو معنی فاسد ہونے سے نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ یہ مختصراً میں نے اس مسئلے کا جو جواب تھا وہ عرض کیا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے باہر شریعت کا مطالعہ کریں یا نماز کے احکام میں جو میرے سنت نے جہاں نماز کا بیان کیا ہے، مفسدات الصلاۃ، نماز کے جو مفسدات ہیں وہاں انشاءاللہ آپ کو اس کی مزید تفصیل مل جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی کال چلائیے۔ میں کافی اچھے سے یہ پروگرام آپ کا سن رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے اور بہت ہی پیارا ہے۔ اس میں سے ہمارے الحمدللہ مجھے ابھی ثابت ہوئی ہے الحمدللہ اللہ کا کرم ہے آج کی، اور یہ اسی نسبت سے کہ میں ہر ٹائم درود شریف جو ہے وہ ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قائم دائم رکھے، ہمارے عزیز صاحب کو قائم دائم رکھے۔ میرے پاس کوئی ایسا سوال ہی نہیں ہے جو میں آپ کو اس مطابق کروں۔ الحمدللہ میں آپ کو آپ کی پوری دعوت اسلامی کو قوم میں آج کا انجام رکھتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی کا، بہت بہت شکریہ۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، دعوت اسلامی کا مدنی چینل دیکھتے رہیں، خوب خوب انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارا دوسرا اس میں ایک سلسلہ ہوتا ہے وہ ہے تلفظ کی درستی۔ آج ہمارے اسلامی بھائیوں نے دیکھیں کیا ہمارے لیے تلفظ کی درستی کا اہتمام کیا ہوا ہے۔ آج کیا چیز ہم سیکھیں گے یا دیکھیں گے، ذرا دکھائیے۔ جی آج غال اور زا، غال اور زا، اس کی مثال یہاں بیان کی جائے گی۔ اب یہاں جو پہلی جو آیت کریمہ جو 29 پارے کی سورہ حاقہ کی آیت نمبر 32 سے یہاں ایک حوالہ لیا گیا ہے، جہاں پر ہمیں ذال کی مثال دی گئی ہے، تو اسی طرح واضح رہنے دیں۔ تو یہ ہے ذرعھا اور نیچے ہے زرعن۔ دونوں کا جو فرق یہاں جو سمجھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں زرع یہ دونوں جو چیزیں ہیں، ظاہر ہے کہ جب یہ آگے پیچھے جو اس کے حروف ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر اس کی جو ادائیگی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی تبدیل ہو جاتی ہے۔
تو یہ ذرعن، یہ زرعن، یہ اصل یہاں آپ کو ہم بتانا چاہ رہے تھے. تو اگر ہم ذرعن پر رہیں گے تو اس سے مراد ناپ، یعنی پھر ایسی زنجیر میں جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے، یہ یہاں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں ہے زرعن، پھر اس سے کھیتی نکالتا ہے کئی رنگت کی، تو اس سے مراد کھیتی ہے. زراعت کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، زراعت کھیتی سے جو ہم یہاں مراد لیتے ہیں. تو اب یہ یہاں دیکھیے کہ اگر اس کو ہم یہاں اس جگہ پر جو معنی بیان کیے گئے، میں اسی جگہ کی صرف آپ کو وضاحت کر رہا ہوں. مختلف مقامات پر معنی مختلف ہو جاتے ہیں اور وہاں یہ سیم حکم نہ آئے یہ بھی ضروری نہیں ہوتا. چنانچہ زرعن سے مراد ناپ اور زرعن سے مراد کھیتی. تو اب اگر یہاں پر ہم تھوڑا سا اگر لفظ زال اور زا ان دونوں کے فرق کو اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو معنی بدل جانے کے یہاں پر امکانات موجود ہیں. اب ذرا بتائیے کہ ان کی ادائیگی کی جگہ کیا ہے. یہ دیکھیے، زال زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں. یہ 3 حرف اس میں زال ہے. زال زبان کے سرے اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے زال. اور زا کہاں سے ادا ہوتا ہے اب یہ بتائیے. یہ زا ہے. زا یہ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں، زبان کی نوک سے. اب آپ نقشہ دکھائیے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے، یہ ہے زا اور یہ ہے زال. دونوں کی جگہ یہ زبان ہے، یہ زبان کی نوک ہے، یہ دانتوں کے اوپر کا حصہ ہوتا ہے. تو یہ ادا ہوتا ہے یہاں سے اور یہ ادائیگی ہوتی ہے اس کی یہاں سے. تو اگر ہم اس کو درست تلفظ اور درست مخارج کے ساتھ ادا نہیں کریں گے اور اس کا ساؤنڈ ہم پراپر نہیں استعمال کریں گے، جو اس کی آواز نکلنی چاہیے اور جہاں سے نکلنی چاہیے، آواز صحیح نکلے گی جب آپ زبان کو اس کے اس صحیح مقام پر صحیح وقت میں لگائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے وہ آواز، وہ ساؤنڈ آپ کا نکلے گا. تو یہ آج ہمارے جو سلسلے میں تھا وہ زال اور زا، ان کے فرق پر کچھ ہم نے آپ کو مدنی پھول بیان کیے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالعزیز اختاری نیک پر ماکھیلوں سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا کا سلسلہ میرے رب کا کلام میں بہت ہی اچھا لگتا ہے. الحمدللہ عز و جل اس سلسلے کو دیکھ کر ہماری خواہش ہوئی ہے کہ ہمارا جو مدنی منع ہونے والا ہے اس کو انشاءاللہ عز و جل ہم حافظ قرآن بنائیں گے. نگران شورا کی بارگاہ میں التجا ہے کہ ہمیں دعا عطا فرمائے، کہ ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے اور اس کو حافظ قرآن بنانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد بغیر آپریشن کے عطا فرمائے اور ایسی اولاد ہو جو ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں جنت میں لے جائے. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی نیت کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی اس اچھی نیت پر ثواب عطا فرمائے. دیکھیے، بہت سارے والد سے میری ملاقات ہوتی رہتی ہے جو اس بات کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، ہم اسے عالم بنانا چاہتے ہیں، مبلغ بنانا چاہتے ہیں، اسے دعوت اسلامی والا بنانا چاہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، حافظ بنانا چاہتے ہیں. اچھی نیت ہے، بہت اچھی نیت ہے. اللہ توفیق نصیب کرے، اللہ آپ کو آپ کی نیتوں پر ثواب عطا کرے. میری ایک مدنی التجا ہے، جو آپ کرنا چاہتے ہیں کیا آپ نے ایسا ماحول بنایا ہوا ہے؟ کیونکہ جو یہ کہتے ہیں نا، کئیوں سے واسطہ تعلق رہتا ہے، آنا جانا رہتا ہے، ملنا جلنا رہتا ہے، خود ان کی اپنی
جو لیونگ اسٹائل ہے، جو فیملی کا جو اپنا جو لیونگ اسٹائل ہے، جس ماحول میں یہ اپنے بچے کو پلا بڑھا رہے ہیں، جس ماحول میں اپنے بچے کی یہ پرورش کر رہے ہیں، بظاہر چانس کم ہے کہ آپ کی اس نیت پر عمل کر پائیں گے۔ معذرت کے ساتھ یہ ایک ایسی بات ہے جو انشاءاللہ آپ تھوڑی سی ٹھنڈے دل سے سوچیں گے تو وہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی۔ ابھی تو اس پہ شعور نہیں ہوتا، لیکن جب یہ شعور پکڑے گا، جب یہ سوچ اس کی جب یہ بڑا ہونا شروع کرے گا، تو ایک طرف آپ اس کو کھینچ رہے ہوں گے کہ ادھر آ جاؤ، وہاں ماحول اس کو کھینچ رہا ہوگا کہ ادھر آ جاؤ۔ پھر جب ہم اس کو جس تعلیمی ادارے میں بھیجتے ہیں، خواہ بھلے اس کو اب 2.5-3 سال کی عمر سے بھیجنا شروع کرے، وہ ادھر کا ماحول کیسا ہے، پھر اس کے بعد کا ماحول کیسا ہے، یعنی گھر کے اندر بھی اس کو وہ ماحول نہیں مل رہا جس سی نیت آپ نے ابتدان کرتے ہیں۔ میں ان جو سائل محترم تھے، میں ان سے بات نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ بہتر فرما، ان کے تو ابھی خیر اولاد کی خوشخبری اللہ نے چاہا تو ان کو نصیب ہو جائے، دعا بھی کریں آپ۔ میں ایک جنرل بات کرتا ہوں جو اس طرح اسلام میں ملتے ہیں۔ تو آپ پہلے اپنے گھر کے ماحول کو تو دیکھیں، اس کو مدنی ماحول تو بنائیں۔ اب اس کو ٹی وی کے سامنے بٹھائیں گے تو ٹی وی کے سامنے ہی وہ ماحول نہیں ہے جو آپ چاہتے تھے کہ میرا بیٹا ایسا بنے۔ ٹی وی اس کو کچھ اور راستہ دکھا رہا ہے، اسکول اس کو کچھ اور راستہ دکھا رہا ہے، اس کے محلہ اس کو اور راستہ دکھا رہا ہے، گھر کا ماحول اس کو اور راستہ دکھا رہا ہے۔ آپ نے سوچا کچھ اور ہے، تو جو آپ نے سوچا ہے اس سوچ کے مطابق آپ اپنے ماحول کو تو ڈھالیں، خود کو ڈھالیں، اس کی ماں خود کو ڈھالے، اس کو ان تمام تر اثرات سے محفوظ رکھیں جن سے اس کے آپ کی اپنی نیتیں جس میں پوری نہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو یہ میں نے مختصر سی ایک بات کرنے کی کوشش کی ہے، اور امید یہی کی جا سکتی ہے کہ آپ اس کو بہت واضح طور پر سمجھ جائیں گے کہ جو نیت آپ کر رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے، آپ ایسا ماحول جب تک اپنی اولاد کو پرووائڈ نہیں کریں گے، آپ کا یہ مدنی منا، آپ کا یہ بچہ اس راستے پر چلے گا ہی کیسے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جانا مدینے کی طرف ہے، لے کے جا رہے ہیں اس کو کسی اور طرف، گاڑی اس کی کسی اور سڑک پر ڈالی ہوئی ہے، آپ نے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا جانا مدینے ہے، تو جب مدینے جانا ہے تو مدینے کے راستے پر چلائیں گے تو مدینے جائے گا نا، مدینے والے کے راستے پر چلائیں گے تو اس طرف اس کی منزل اس کو ملے گی نا۔ کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عمران اتاری سگے اتار عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ سلسلہ میرے رب کا کلام، نام ہی کیا آپ نے پیارا لیا ہے، بڑا چنندہ نام آپ نے رکھا ہے۔ میرے نگران شورا کی تو کیا بات ہے، اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے، آپ کی برکتیں ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اصل میں آپ کا جو سلسلہ ہے نگران شورا، اس سلسلے کے ذریعے سے ہمیں قرآن پاک کو کیسا پڑھنا چاہیے، اور ہم پڑھتے تو ہیں لیکن اس پر ہماری توجہ کیا ہے، یہ آپ توجہ دلا رہے ہیں۔ قرآن پاک ہم پڑھیں، معنی فاسد ہو جا رہا ہے، مخارج کے ہمارے ٹھکانہ نہیں ہے، مخارج ہمارے کیسے جا رہے ہیں، ہم نے مخارج سیکھا نہیں، ہم نے قرآن سیکھا نہیں۔ تو آج اس سلسلے کی برکت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں ہم کتنی غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ نگران شورا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، جزاک اللہ خیرہ، میرے لیے بھی دعائیں مغفرت فرمائے، میرے گھر والوں کے لیے بھی دعائیں مغفرت فرما دے۔ آمین۔ یغفر اللہ لنا ولکم۔ حوصلہ افزائی کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ تمام دعوت اسلامی والوں سے مدری التجا ہے کہ اپنے یہاں مدرسۃ المدینہ بالغان کو خوب عام کریں، اور مدرسۃ المدینہ بالغان کیسے پڑھانا ہے اس کی تربیت حاصل کریں، تاکہ درست پڑھیں گے تو درست پڑھا سکیں گے۔ غلط جس کو پڑھانا نہیں آتا وہ ہرگز یہ جرت نہ کرے کہ مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھائے۔ دعوت اسلامی مدرسۃ المدینہ یا مدرسۃ المدینہ بالغان یا بالغات، یا مدنی منی کیوں یا مدنی منع کیوں، اس کے پڑھانے کی اجازت ہے ہی اس کو جس کو ہماری مجلس کی طرف سے اجازت ملتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، اپنے طور پر یہ سمجھ لینا کہ مجھے پڑھانا آتا ہے اور آپ نے پڑھانا شروع کر دیا، اور اگر آپ غلط پڑھا رہے ہیں تو آپ سوچئے کہ آپ قوم کو کس سمت چلا رہے ہیں، کس راستے پہ چلا رہے ہیں۔ یہ ثواب جاریہ کے بجائے کہ گناہ جاریہ تو نہیں ہو جائے گا ہمارے نامہ اعمال میں۔
لہذا دعوت اسلامی کے جو بھی ذمہ داران اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہوں وہ اپنے نگران اپنی مشاورتوں سے اس معاملے میں ضرور رابطہ کریں. نگران اور ذمہ داران اس معاملے میں اپنے اسلامی بھائیوں کی بھرپور تربیت کریں. اپنے علاقوں میں اپنے شہروں میں مدرسۃ المدینہ بالغان درست پڑھانے کے جو ہمارے کورسز ہیں اس کو نافذ کریں. بہت مختصر سے کورسز ہیں تاکہ ہمارے مدرسۃ المدینہ بالغان اور بالغات نہ صرف بڑھیں بلکہ درست چلیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہت پیارا سلسلہ چل رہا ہے میرے رب کا کلام. یہ قرآن پاک کی صورتوں کی کچھ فضائل وغیرہ بھی ہے کہ یہ اتنی مرتبہ پڑھیں تو اس سے یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے, یہ فضیلت, اگر وہ چند مدنی پھول عطا فرما دیں. الحمدللہ یہ ہمارے سلسلے میں ہے لیکن آج میں وہ لا نہیں سکا ہوں. انشاءاللہ تعالی میری نیت ہے کہ جیسے کہ صورتوں کا تعارف یہ ہمارا یہ سلسلہ ہے میرے رب کا کلام, اس میں انشاءاللہ قرآن کریم کی صورتوں کا تعارف, قرآن کریم کی صورتوں کے فضائل اور قرآن کریم میں جن مقامات کا ذکر ہے اور اس سے متعلق جو واقعات ہیں اس کا بیان, اس میں اے ایمان والوں کہہ کر جو خطاب کیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنو, انشاءاللہ اس کا بیان. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو فضائل قرآن کریم میں بیان کیے گئے خاص طور پر, تو انشاءاللہ اس کا بیان. قرآن کریم درست پڑھنے کے حوالے سے جو تلفظ اور مخارج کی جو درستی ہے انشاءاللہ اس کا بیان, اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کے ذریعے کیسے عظیم واقعات رونما ہوئے اور آج تک کس طرح قرآن کریم کو پڑھ کر سمجھ کر غیر مسلمان ہو جاتے ہیں. یہ اور اس کے علاوہ اور بہت سارے بیانات ہمارے اس سلسلے کا حصہ ہیں جو الحمدللہ ہم وقتاً فوقتاً بیان کرتے ہیں, اور اسی میں آپ کی کالز بھی اس سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں تاکہ ہم قرآن کریم کو درست پڑھنے, اس پر عمل کرنے اور اسے آگے تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکیں. ساتھ ہی ساتھ ہم صراط و جنان کے لینے پڑھنے, قرآن کریم کو پڑھنے, چومنے, اسے پیار کرنے, اسے محبت کرنے کا بیان کرتے ہیں. پھر اس میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کے دلائل پر جو قرآن کریم میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہیں الحمدللہ یہ بیان کرتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان مزید مضبوط ہو اور غیر مسلموں کو ہم خاص ایمان لانے کی دعوت دیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر, اس کی قدرت پر ایمان لے آئیں اور اللہ ایک ہے, واحد ہے اور وہ اس پر ایمان لے کر آئیں. تو اس طرح یہ ہمارا سلسلہ ہے. تو ظاہر لیکن ایک وقت ہے, اس وقت کے اندر ہمیں بہت ساری چیزیں لے کر چلنی ہوتی ہیں. پھر ساتھ ساتھ نیکی کی دعوت کا سلسلہ, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی دعوت کا سلسلہ, یہ ہمارے اس میں رہتا ہے. آئیے اب ایک مزید جو ہمارے سلسلے میں جو مضمون ہے وہ ہے اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنو. آج کے سلسلے میں ہم آپ کو جس سورہ مبارکہ کی جس آیت کریمہ کی تلاوت سنائیں گے وہ پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 135 ہے. آئیے سورہ مبارکہ کی آیت کریمہ سنتے ہیں اور اس کے اندر جو ترجمہ ہے وہ بھی سنتے ہیں, پھر انشاءاللہ اس کے کچھ مدنی پھول بھی بیان کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. اے ایمان والو,
انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دیتے، چاہے اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو یا ماں باپ کا یا رشتہ داروں کا، جس پر گواہی دو، وہ غنی ہو یا فقیر ہو، بہرحال اللہ کو اس کا سب سے زیادہ اختیار ہے۔ تو خواہش کے پیچھے نہ جاؤ کہ حق سے الگ پڑو، اور اگر تم ہیر پھیر کرو یا منہ پھیرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ ماشاء اللہ، قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں خاص طور پر عدل و انصاف کا بیان کیا گیا ہے، اور یہاں اس کا بیان جو شروع ہوا وہ یا ایھا الذین آمنو سے شروع کیا گیا۔ یہاں میں ضرور آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کہیں ہے یا ایھا الناس تو الناس کا ذکر ہوتا ہے، کہیں یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، یہ بہت ساری اس طرح کی کلمات قرآن کریم میں آپ پڑھتے ہوں گے۔ تو اب اس کو تھوڑا سا آپ اور ہم سمجھ لیتے ہیں۔ الناس جہاں بولا جاتا ہے قرآن کریم میں عموماً الناس جہاں بولا جاتا ہے، اس سے مراد یہ مخاطب کفار سے کیا جاتا ہے۔ اچھا، اور الذین آمنوا میں خطاب مسلمان سے، جبکہ یا ایھا النبی یا ایھا الرسول میں خطاب یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب الذین آمنوا جو ہے کہ اس خطاب میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس میں داخل نہیں ہوتے، یہ بھی ہمارے پیش نظر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عمومی خطاب اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نہیں فرماتا، بلکہ ہم کو بھی اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں بڑے واضح طور پہ ارشاد فرمایا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا تم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے۔ تو یہ ہمیں بھی براہ راست اس طرح حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اب اس کی مزید تفصیل کو اس طرح سمجھیں کہ الذین آمنوا جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ تو اس میں کبھی تو فرشتے، جنات، انسان سب داخل ہوتے ہیں۔ جیسے اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو، یا اے ایمان والو اپنی آوازیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ سورہ حجرات میں آپ کو یہ مضامین جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں یہ مل جائیں گے۔ یا یہ ہوتا ہے کہ یا یہ نبی کے گھر میں بے اجازت نہ جاؤ وغیرہ، تو یہ ایک طرف ہے، ٹھیک ہے۔ کہیں یا ایھا الذین آمنوا کا جہاں بیان آئے گا اس میں خطاب صرف جنات اور انسان سے کیا جائے گا، فرشتے اس پہ شامل نہیں ہوتے۔ جیسے اے مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے ہے نا، کتب علیکم الصیام، اور کبھی اس خطاب میں صرف انسان داخل ہوتے ہیں، جنات فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اب یہ جو آیت کریمہ بیان ہوئی جو بھی آپ نے سنی، اس آیت میں تیسری جو ابھی قسم بیان ہوئی کہ جس میں صرف انسانوں سے خطاب کیا گیا ہے، کہ جس میں صرف انسان داخل ہوتے ہیں، فرشتے اور جنات کو اس سے کوئی تعلق نہیں، جو بھی بیان ہوا ہے۔ اچھا، کیونکہ فرشتے اور جنات نہ حاکم نہ سلطان ہوتے ہیں، نہ ہمارے عدالتی گواہ، چونکہ اس آیت کا حکم نص پر گرا بھی ہے جو کچھ بیان ہوا، اور سخت مشکل بھی ہے، اور یہ ان لوگوں کو تجربہ ہوتا ہے جو اس فیلڈ سے اور اس کام سے وابستہ ہوتے ہیں، جو فیصلہ کرتے ہیں اور یہ گواہی وغیرہ کے جو کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو جو شروع فرمایا تو پہلے ہی مسلمانوں کو بڑے پیارے خطاب سے ان کو پکارا گیا، اور انہیں حکم سنانے میں جو یہ اس میں جو مشقت ہے، یہ مشقت آسان ہو جائے، اس لیے ابتدائی بڑی لذت والے بیان سے کی گئی کہ اے ایمان والو، اور اس کے بعد پھر بیان ہوا کہ حق یہ ہے کہ اس میں حاکموں، گواہوں، عالموں، درویشوں، بادشاہوں سب سے خطاب ہے، کیونکہ اس حکم کا تعلق سب سے ہی ہے۔
اگرچہ عدل و انصاف کفار کو بھی کرنا چاہیے مگر مسلمان کو زیادہ مضبوطی سے کرنا چاہیے تاکہ مسلمان کا عدل و انصاف دوسری قوموں کے لیے نمونہ بنے، اس لیے مسلمانوں سے خطاب فرمایا گیا۔ تو اس کی تفصیل بھی ہے، اس کی مزید آگے تفصیل بھی ہے، مگر یہاں پر میں یہ ضرور عرض کروں گا میٹھے بڑے اسلام بھائیوں کو، ایک عمل کی طرف سے ایک نیکی کی دعوت دینے کے جذبے کے تحت عرض کروں کہ دیکھیں جیسے کہ عدل و انصاف کرنا تو خیر کفار کو بھی چاہیے، لیکن یہاں خاص مسلمانوں سے خطاب ہے کہ مسلمان کریں تاکہ مسلمانوں کا یہ عدل کا انصاف کا معاملہ دیکھ کر غیر مسلم اسلام سے قریب آئے، مسلمانوں کے قریب آئے کہ یہ عدل و انصاف کرنے والا۔ عدل و انصاف یہ کسی بھی معاشرے کو بہتر بناتا ہے۔ عدل و انصاف گھر میں بھی اگر آپ عدل و انصاف سے کام لیں گے، معاشرے میں عدل و انصاف سے کام لیں گے، اب عدل اور انصاف ان دونوں کو کس طرح پورا کرنا چاہیے، ان کے تقاضے کیسے پورے کرنے چاہیے، اس کے لیے قرآن میں بھی رہنمائی موجود ہے، حدیث میں بھی اس کی رہنمائی موجود ہے۔ مثال کے طور پر ایک بڑی عظیم مثال ہماری شریعت، ہمارے اسلام، ہمارے دین میں اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتی ہے۔ میں حدیث پاک بیان کرتا ہوں۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قبیلہ قریش کی ایک عورت نے چوری کی تو اس کے خاندان والوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کرنے کے لیے کہا۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کی تو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم اللہ تعالیٰ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ پھر کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو، آپ بڑی غور سے سنیے گا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطاب، یہ بیان، یہ مدنی پھول جو آج اگر ہمارے معاشرے میں آ جائیں، ہماری سوسائٹی میں آ جائیں تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں، اور دانش مند سمجھدار شخص میری اس بات کو شاید بخوبی سمجھ لے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو اس بات نے ہلاک کیا کہ جب ان میں سے کوئی معزز شخص چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چوری کر لیتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ یعنی عدل اور انصاف کی ایک اعلیٰ ترین مثال اور اعلیٰ ترین اس کے بارے میں خطاب یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کریمہ میں ہمیں ملتا ہے کہ مطلب جرم تو جرم ہے نا، اور پھر حاکم وقت اور پھر جو سزا دینے کے جن کو اختیارات ہوتے ہیں ان کے سامنے جب یہ سارے اسلام و دین و شریعت کے پہلو ہوں گے، اور جب قرآن کریم کے یہ واضح احکام ان کے سامنے ہوں گے کہ ایمان والو انصاف پر خود خوب قائم رہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دیتے چاہے اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو یا ماں باپ کا یا رشتہ داروں کا، جس پر گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر ہو، بہرحال اللہ کو اس کا سب سے زیادہ اختیار ہے۔ تو خواہش کے پیچھے نہ جاؤ کہ حق سے الگ پڑو، اور اگر تم ہیر پھیر کرو یا منہ پھیرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ تو عدل و انصاف کرنے، رشتہ داروں کے حوالے سے، جان پہچان والوں کے حوالے سے، بہت سارے حوالے سے یہاں پر ہمارے لیے الحمدللہ مدنی پھول بیان کیے گئے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ سے حاصل ہونے والے چند فوائد بڑی توجہ کے ساتھ سنیے۔ پہلا فائدہ، گواہی میں گواہ کو اختیار نہیں کہ جیسی چاہے ویسی گواہی دے، بلکہ اس پر سچی گواہی دینا واجب ہے۔ دوسرا فائدہ، حاکم پر فرض ہے کہ مقدمے کے دوران فریقین میں برابری کرے، کسی کی طرف زیادہ مائل نہ ہو، حتیٰ کہ کسی کے ہاں دعوت نہ کھائے، کسی کا ہدیہ نہ لے، کسی سے زیادہ ہنس کر بات نہ کرے۔ نمبر تیسرا، ہر شخص پر بقدر طاقت عدل و انصاف واجب ہے، حتیٰ کہ اپنے گناہوں کا اقرار، اپنی نیکیوں میں قصور کا اقرار بھی لازم ہے۔ چوتھا، اگر اولاد اپنے ماں باپ کے خلاف سچی گواہی دے تو عاق یعنی نافرمان نہ ہوگی۔ اچھا، یہاں پر دیگر جو فوائد بیان کیے جا رہے ہیں، مجھے یہاں پر بڑا خوبصورت ایک واقعہ یاد آ گیا۔ قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زبردست قاضی گزرے ہیں، بڑے زبردست، بڑے
عدل و انصاف والے اور بڑے زبردست قاضی گزرے ہیں اسلام و دین میں، ان کا بڑا نام ہے ہماری تاریخ میں، قاضی شریح رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کھانا کھا رہے تھے، گھر میں ان کے بچے بھی ان کے ساتھ تھے، بڑا بیٹا تھا۔ بڑے بیٹے نے ابا جان ایک بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ کہ بولو بیٹا۔ کہا کہ میرے ساتھ واقعہ ہوا، اگر آپ کو لگے کہ میرا قصور ہے تو آپ مجھے کہہ دینا، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا قصور نہیں ہے نا تو آپ مجھے کہنا، تو میں آپ کی عدالت میں اس کا مقدمہ دے دوں گا۔ پھر اس نے اپنا ایک جھگڑے کا بیان کیا کہ میرا فلاں سے یہ جھگڑا ہو گیا، اسی طرح لڑائی ہوئی ہے اور اسی طرح سارا معاملہ ہوا۔ اسے سارا معاملہ اپنے والد صاحب کے آگے بیان کر دیا۔ والد صاحب نے سنا اور فرمایا بیٹا مقدمہ دائر کر دو۔ بیٹا نے خوشی خوشی مقدمہ دائر کیا، عدالت قائم ہوئی۔ قاضی شریح رضی اللہ تعالی عنہ مقدمہ سننے کے لیے جلوہ فرما ہوئے، قاضی کے مسند پہ بیٹھے تھے، عدالت قائم ہے۔ واقعی یہاں عدل ہوتا ہے، عدالت ہے وہ۔ تو آپ نے مقدمہ سنا، فریقین کے بیان سنے اور فیصلہ اپنے بیٹے کے خلاف دے دیا۔ بیٹے کو بڑی حیرت ہوئی کہ میرے خلاف چلے گئے میرے والد صاحب۔ بیٹے نے کہا ابا جان، جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرے خلاف اگر ہو تو آپ مجھے منع کر دینا، تو قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت بات ہی کہا، بیٹا جب تو نے مجھ سے بات کی نا، مجھے اسی وقت پتا تھا کہ قصور تمہارا ہے، لیکن بات تو مجھ تک آ گئی تھی۔ اب میں کیسے ظالم کی سرپرستی کروں اور مظلوم کا ساتھ نہ دوں؟ مجھے پتا تھا کہ مقدمہ یہ ہے اور فیصلہ تمہارے خلاف ہونا ہے، اور میں نے جان بوجھ کر تمہیں کہا تھا کہ میری عدالت میں تم مقدمہ دائر کرو تاکہ ظالم کو سزا ملے اور مظلوم کو انصاف ملے۔ یہ تھی ہماری تاریخ، یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہمارے بزرگ رضی اللہ تعالیٰ عنہما رحمہم اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی زرے کا مسئلہ تھا، اور وہ یہودی کے قبضے میں تھی، اور آپ نے اسی پر اپنا مقدمہ دائر کیا کہ مجھے میری زرے چاہیے، اور آپ نے گواہ کے طور پر جن کو گواہ کے طور پر پیش کیا وہ اس عدالت کے مطابق وہ آپ کے لیے گواہی نہیں دے سکتے تھے، اور یہودی کہتا تھا کہ یہ زرے میری ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے کہ یہ زرے میری ہے۔ خیر جو دعویٰ کیا اس کے لیے گواہ تھے، آپ نے گواہ پیش کیے، وہ گواہ اس میں وہ عدالت کی جو ایک ضرورت ہوتی ہے گواہوں کی، اس معیار کے مطابق وہ گواہوں کی گواہی نہیں آئی، اور قاضی وقت کے دربار میں جو مقدمہ ہے وہ وقت کے امیر المومنین مولا علی، جن کے فضائل، جن کا مقام مرتبہ کون اس کو نہیں جانتا، تو وہ سب کچھ اپنی جگہ پر وہ قاضی صاحب اس کو سمجھتے تھے، لیکن عدل کے تقاضے جو مطلب کہ جو ظاہری جو ایک اسلام و دین کا جو نظام ہے اس کو تو اس کے مطابق یہ فیصلہ ہوگا، تو فیصلہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے خلاف گیا۔ وہ جو یہودی تھا وہ تو حیران رہ گیا کہ یہ دین، یہ اسلام کا کیسا معاملہ ہے کہ قاضی وقت کے امیر المومنین کے خلاف فیصلہ دے رہا ہے، وہ بھی اس لیے کہ وہ گواہ جو انہوں نے پیش کیے وہ گواہ اس گواہی کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے جو مقدمے کے لیے جس کی حاجت ہے۔ یہودی بالکل وہ ہکا بکا رہ گیا، وہ آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ یہ زرے واقعی میری نہیں، یہ زرے ان کی ہے۔ پھر پورا اصل میں قصہ بڑا طویل ہے، میں ٹائم چونکہ کم ہے میں مختصر کر رہا ہوں۔ اس نے زرے بھی دی اور زرے دے کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا کہ جس دین میں اتنی خوبصورتی ہو کہ قاضی وقت کے امیر المومنین کے خلاف فیصلہ سنا سکتا، وہ دین کتنا اچھا ہوگا۔ اور وہ یہودی اپنے جرم کو بھی قبول کرتا ہے، زرے بھی واپس کرتا ہے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ہمارا دین، اور ہمارے دین میں عدل اور انصاف کا معیار اور عدل و انصاف کے تقاضے۔ اگر یہ بات دوبارہ ہمارے معاشرے میں آ جائے اور ہم عدل و انصاف کے تقاضے پورے کریں اور واقعی ظالم کو، مجرم کو جو شرعی اور قرار واقعی سزائیں ہوتی ہیں وہ ملیں، وقت پر ملیں، صحیح ملیں، اور مظلوم کو ان کا حق ملے، تو الحمدللہ معاشرے میں امن، محبت، پیار اور ایک اعتماد کی فضا قائم ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو ایک بار پھر پڑھیے گا جو ابھی کچھ دیر پہلے بیان کی گئی ہے، اور وہ آیت کریمہ جو یہاں بیان ہوئی
پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 135 ہے. اس کی تفاسیر بھی پڑھیں. سورہ آپ کو صراط الجنان میں بھی انشاءاللہ اس کی تفاسیر ملیں گی. اور اس کا مزید اگر اور مزید مطالعہ کریں پڑھنا چاہیں تو تفسیر نعیمی بھی دیکھ سکتے ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر نعیمی اس کی 5ویں جلد لیں. اس کی 5ویں جلد کے اندر انشاءاللہ آپ کو اس پہ مزید اللہ نے چاہا تو مدنی پھول ملیں گے. اب چونکہ ہمارے سلسلے کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے, چند کالز چلا دیں پھر ہم اپنے سلسلے کا اختتام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا مولانا سب سے سوال ہے کہ آپ کے سلسلے کا نام میرے رب کا کلام کیوں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چونکہ اس میں میرے رب کے کلام کے متعلق بیان ہے, یعنی قرآن کریم کے متعلق. یہ ہے میرے رب کا کلام, ہمارے رب کا کلام ہے, اللہ کا کلام ہے. تو ایک تو یہ ہے. پھر یہ میں نے کتاب میں پڑھا تھا بزرگ کے حوالے سے کہ وہ قرآن کریم کو ہاتھ میں لیتے, چومتے, سینے سے لگاتے, وہ کہتے یہ میرے رب کا کلام ہے. تو وہ ایک بڑی محبت و پیار کا ایک واقعہ تھا جو میں نے کتاب میں پڑھا تھا. وہیں سے ذہن میں یہ لفظ آیا میرے رب کا کلام. اس نام میں محبت بہت ہے مجھے جو محسوس ہوتی ہے, تو اس سلسلے کا نام میرے رب کا کلام. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد احمد ہے اور میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے نگران شورا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ یہ جو شادی میں رخصتی کے وقت دلہن کے سر پر قرآن پاک رکھا جاتا ہے اور اسے ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں, تو کیا یہ ایسا کرنا درست ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی درست بھی ہے, اور اس سے مراد عموماً یہ ہوتی ہے کہ اس کی برکتیں ہماری بیٹی کو حاصل ہوں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور عموماً یہ جلدان وغیرہ میں کپڑے میں لپٹے ہوا مصحف شریف ہوتا ہے, تو یہ ہوتا ہے ہاتھ میں, اس میں جائز بھی ہے. اور اس کی جو نیت ہوتی ہے بعض اوقات یہ نیت بھی اچھی ہوتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر یہاں یہ ضرور عرض کروں گا کہ یقیناً قرآن کریم کی برکتیں گھر میں رکھنا بھی برکت ہے. سر پر یہ اس کے اصل میں وہ قرآن کریم کے سائے میں گویا کہ رخصتی ہو رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی امان میں رہے, قرآن کریم کی اس کو برکتیں نصیب ہوتی رہیں وغیرہ وغیرہ. اچھی اچھی نیتیں مسلمان کو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے, اللہ کی رحمت شامل رہے تو. مگر یہاں پر میں ضرور یہ عرض کروں گا کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں قرآن کریم لیا ہے, بھائی نے لیا ہے, اب وہ دیکھیں کہ اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے, جس ماحول میں آپ کی بیٹی آپ کی بہن رخصت ہو رہی ہے, وہ ماحول اس قرآن کریم کے بتائے گئے احکام کے مطابق ہے. آپ نے جو شادی کی کیا اس قرآن کریم کے بتائے گئے احکام کے مطابق ہے؟ خود آپ جو قرآن کریم اٹھائے ہوئے ہیں, کیا آپ کا اپنا وجود اس قرآن کریم کے احکام کے مطابق ہیں؟ اس پر غور کر لیجئے. تو انشاءاللہ اس کی مزید برکتیں ملیں گی. اور جو خود شادی ہوئی ہے اور جو کچھ ماحول ہے اور جو آگے کی جو ماحول کی جو ترکیب ہے, کیا وہ اس قرآن کریم کے احکام کے مطابق ہے؟ یہ غور کرنا یقیناً آپ کا کام ہے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسان اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کچھ لوگ سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں, اور وہ صرف اس لیے سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں کہ سورہ ملک عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ ہے. سالہ سال پورا قرآن نہیں پڑھتے, صرف سورہ ملک ہی پڑھتے ہیں. تو ان کا یہ عمل کرنا کیسا؟ جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ ملک بھی قرآن کریم ہی کی صورت ہے. پورا سال قرآن نہیں پڑھتے, ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے اگر پورا سال روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں تب بھی قرآن تو روزانہ پڑھ رہے ہیں, سورہ ملک کی تلاوت تو کر رہے ہیں. اور سورہ ملک کی تلاوت کرنے کا جو ثواب حدیث پاک میں بیان کیا گیا, جو اس کے فضائل حدیث پاک میں بیان کیے گئے ہیں, اگر وہ درست سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو وہ فضیلت اور وہ فوائد اللہ نے چاہ تو ضرور حاصل ہوں گے. البتہ قرآن کریم پڑھتے رہنا چاہیے, لیکن اگر کوئی صرف سورہ ملک ہی پڑھتا ہے اور یوں الگ سے قرآن کریم کی تلاوت نہیں بھی کرتا تو سورہ ملک پڑھنے کا تو اس کو ثواب ملے گا نا انشاءاللہ تعالیٰ. عمل تو درست ہے, جبکہ اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سیکرٹار محمد عرفان علی باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ نگران شورا کا سلسلہ میرے رب کا کلام بہت ہی پیارا اور منفرد سلسلہ ہے۔ اس سلسلے کی برکت سے الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ کلام پاک کی تعلیم، اس کی تشریح کافی حد تک سیکھنے کو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نگران شورا کے علم و عمر میں برکت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی قرآن کریم کو کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کرنے، اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے پچھلے سلسلے میں نیت کرائی تھی کہ جب بھی گھر سے نکلیے گا قرآن کریم کو چوم کر نکلیے گا۔ اللہ کرے کہ اس پر عمل جاری ہو۔ جی کال چلائیے۔ میرا نام ہے سر صاحب، سوال یہ ہے کہ جب میں قرآن پاک پڑھتا ہوں یا نماز پڑھتا ہوں، نماز پڑھنے کے بعد میں صرف درود ابراہیمی پڑھ لیتا ہوں، تو پھر میں ایک دفعہ پڑھوں، دو دفعہ پڑھوں، تین دفعہ، جتنی دیر میں دعا مانگنے سے میں صرف درود ابراہیمی پڑھتا ہوں، تو پھر میرے دل میں خیال آتا کہ یار جیسے دعا مانگتے میرا فلاں کام ہو جائے یا میرا یہ ہو جائے، اللہ کو مجھے یہ کر یہ کہا، تو کیا ایسا کرنا بہتر ہے کہ خالی درود ابراہیمی پڑھ لینے سے انسان کی سب حاجات پوری ہو جاتی ہیں؟ دیکھیے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی تو ایک فضیلت یہ بھی مجھے جو یاد آ رہی ہے، جو خلاصہ جس کا میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورا دن درود پاک ہی پڑھتا رہے اور کوئی ورد و وظائف نہ کرے تو یہ درود پاک ہی اس کے غموں کو اور اس کی پریشانیوں کو دور کرنے، اس کی حاجتوں کو پوری کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور درود ابراہیم جو ہے یہ اسے ایک افضل درودوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو یقیناً درود پاک پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، درود پاک پڑھتے رہیں، دعا بھی کرتے رہیں۔ درود پاک پڑھنا خود ایک دعا ہے کہ ہم سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور یہ ہم دعا ہی کر رہے ہیں کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی، اللہ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی نازل فرما۔ تو یہ دعا ہی ہے، اور یہ دعا ہم سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کر رہے ہیں، اور جب یہ ہم کر رہے ہیں تو یقیناً اس کے نتیجے میں اور اس کی برکت میں کہوں گا، اس کی برکت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ ہمارے اپنے حق میں کئی چیزیں درست ہو جاتی ہیں اور ہمیں وہ کچھ مل جاتی ہے۔ جیسے قرآن کریم کی تلاوت ہے نا، تو اس میں روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت نے جسے دعا سے روکا، یعنی وہ دعا کے بجائے قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ اسے مانگنے والے سے زیادہ بہتر عطا فرماتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی تلاوت کی بھی فضیلت ہے۔ تو البتہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں۔ بندہ جب اپنی محتاجی کا، اپنی لاچاری کا، اپنی پریشانی کا اپنے رب کے آگے اظہار کرتا ہے تو یہ بھی اس کی ایک بندگی کا ایک بڑا بہترین انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی ربوبیت، اس کے قادر ہونے کے لیے وہ ایک اچھی چیز ہے، یہ کرتا ہے۔ تو الحمدللہ دونوں مدینہ مدینہ۔ کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی رضا عرض کر رہا ہوں نگران شورا کی بارگاہ میں۔ نگران شورا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل، سینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ دل اور سینے میں فرق ہے، سینے میں دل ہے۔ قرآن کریم سورہ یاسین کو قرآن کریم کا دل کہا گیا ہے، اور میں اس کی وجہ نہیں جانتا کہ اس کو دل کیوں کہا گیا۔ البتہ اس کے کچھ نہ کچھ مضامین پر دیکھنے اور پڑھنے کا موقع ملا۔ اس کے مضامین اتنے پیارے اور اتنے گہرے اور اتنے خوبصورت ہیں کہ اسے قرآن کریم کا دل کیوں نہ کہا جائے۔ البتہ اس کی اصل حکمت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ اسے قرآن کریم کا دل کیوں کہا جاتا ہے۔ ایسی کوئی عبارت یا اس کا کوئی جواب میں نے پڑھا نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم درست پڑھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا، ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے، اللہ
تلاوت میں میرے دل کو لگا دے.